اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ تو آج ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں شوال کے روزوں کے بارے میں کہ جو شوال کے روزے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے اور روزہ رکھنے والے کو کیا انعام ملے گا۔ تو دیکھیے، جس شخص نے بھی رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس نے شوال کے 6 روزے رکھے تو اس شخص کے لیے بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں اور اس کے لیے بہت ہی بڑا انعام ہے۔ اب اگر کوئی شخص ایسا ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے اور وہ چاہ رہا ہے کہ وہ شوال کے جو 6 روزے ہیں وہ بھی رکھ لے، تو کیا وہ شخص عید کے دوسرے دن سے ہی روزہ رکھنا شروع کر دے یا پھر وہ روزے کس طرح سے رکھے؟ تو دیکھیے، اگر کوئی شخص شوال کے روزے رکھنا چاہتا ہے تو اس شخص کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ عید کے دوسرے دن سے ہی روزہ رکھنا شروع کر دے، بلکہ وہ پورے شوال میں جب چاہے 6 روزے رکھ لے۔ اور اس روزے کے لیے پے در پہ روزہ رکھنا بھی ضروری نہیں ہے، وقفہ کر کر کے تھوڑا سا گیپ کر کے روزہ رکھ سکتا ہے۔ اسے جس طرح سے سہولت ہے اس طرح سے روزے رکھ لے۔ اس روزہ رکھنے والوں کے لیے حدیث میں کیا فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، کیا انعام ہے؟ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے روزے رکھے تو یہ پورا سال روزہ رکھنے کی طرح ہے۔ تو سوچیے کتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے اور کتنا بڑا انعام ہے کہ اگر کوئی شخص صرف 6 روزے یہ رکھ لے شوال میں تو اسے پورا سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس روزے کو رکھیں۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے رمضان کے روزے قضا ہو چکے ہیں تو اسے چاہیے کہ پہلے رمضان کے روزے کی قضا کر لے، کیونکہ رمضان کے جو روزے ہیں وہ فرض ہیں اور جو شوال کے 6 روزے ہیں یہ نفل ہیں، اور فرض کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا اور نفل کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اگر ہم نفل روزے رکھ لیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے افضل ہے۔ اب بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو قضا روزے نہیں رکھنا چاہ رہا، وہ چاہ رہا ہے کہ صرف شوال کے روزے رکھ لیں، بعد میں قضا روزے رکھ لیں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ اگر چاہے تو پہلے شوال کے روزے رکھ لے اور بعد میں پھر اپنے قضا روزے رکھ لے جو بھی رمضان کے اس کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو بہت ہی اچھی طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں۔ اور رمضان اگرچہ گزر چکے ہیں لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کو رمضان کی طرح گزاریں، جس طرح سے ہم لوگ رمضان میں اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہے تھے، اسی طرح سے ہمیں پوری زندگی گزارنی ہے۔ اور ہمیشہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں نماز کی پابندی رکھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ہمیشہ اس کام کو کرنا ہے، کیونکہ یہ جو ہماری زندگی ہے نا، اگر اس کو ہم رمضان کی طرح گزاریں گے تو انشاءاللہ ہماری موت بھی عید کی طرح ہوگی۔ تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزاریں، اللہ کے حکموں کے مطابق گزاریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک کیجئے، اپنے دوستوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔